वल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, चैनल अल-तक़ियान में आपका मेज़बान मंजूर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। माह मुबारक रमज़ान के अय्याम चल रहे हैं और शब-ए क़द्र शुरू होने जा रहे हैं और इन्हीं शब-ए क़द्र के मौजू के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं जनाब क़िबला सैयद फैज़ ज़फ़र रज़वी साहब, क़िबला को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और हम बग़ैर किसी ताख़ीर के जनाब क़िबला सैयद फैज़ ज़फ़र नक़वी साहब से रज़वी साहब से इस्तिफ़ादा करना चाहेंगे। मैं क़िबला से पूछना चाहूँगा कि अहले तशय्यो के नज़दीक शब क़द्र की जो रात है वो कौन सी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले चूँकि शब ज़रबत मौलाए मुत्तक़ियान है तो मैं इस उन्वान से ताज़ियत पेश करना चाहूँगा इमाम असर अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में, और सफ़र करना चाहूँगा आपके सवाल की तरफ कि आपका सवाल है कि शब-ए क़द्र के उन्वान से क्या इख्तलाफ़ात पाए जाते हैं तुर्क़ रिवायत में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा कि शब क़द्र के उन्वान से पहली रिवायत जो है वो दलालत करती है इस बात पर कि शब क़द्र से मुराद क्या है। शब क़द्र से मुराद एक रिवायत बयान करती है कि शब क़द्र से मुराद माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 दिन है, यानी शब-ए क़द्र से मुराद माह मुबारक रमज़ान के वो 10 रोज़ हैं कि जो आखिर के हैं, यानी 20 से लेकर 30। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से है कि इमाम इरशाद फरमाते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। इमाम फरमाते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और वो 12 महीनों में जो 11 महीने हैं वो मुनहसिर हैं एक महीने पर। किसी साइल ने सवाल किया कि मौला साल के 12 महीने हैं और 11 महीने मुनहसिर एक महीने पर, वो महीना कौन सा महीना है? इमाम ने फरमाया वो महीना माह मुबारक रमज़ान का महीना है। और फिर उसके बाद से इमाम फरमाते हैं कि वो महीना माह मुबारक रमज़ान का है। और फिर इमाम फरमाते हैं कि हर महीने के लिए क़ल्ब होता है और लैलतुल क़द्र यानी कि शब क़द्र जो है माह मुबारक रमज़ान का दिल है। ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कि इमाम फरमाते हैं कि मौलाए मुत्तक़ियान 3 शबों में सोते नहीं थे, यानी शबदारी करते थे। वो कौन सी 3 शबें हैं? उनमें सबसे पहली शब है 23वीं की, यानी माह मुबारक रमज़ान की 23वीं तारीख़ की जो है शब-ए क़द्र है कि जिसमें मौलाए कायनात सोते नहीं थे। दूसरी शब जो है वो 15 शाबान है कि जिसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है। तो 15 शाबान को भी शब में इमाम जो है मौलाए मुत्तक़ियान सोते नहीं थे। ये दूसरी शब। तीसरी शब मौला फरमाते हैं कि ईद जिस दिन आने वाली है उसकी शब, यानी दूसरे दिन सुबह में हम चाँद को देखकर ईद मनाते हैं तो वो शब, यानी 29वीं की शब, या 30 कह लें या 29 कह लें, शब ईद को मौलाए मुत्तक़ियान सोते नहीं थे। तो इमाम फरमाते हैं कि ये 3 शबें वो हैं कि जिसमें मौलाए कायनात इबादत में बसर करते थे। पहली 23वीं माह रमज़ान मुबारक, दूसरी 15 शाबान और तीसरी जो है वो 29वीं या शब ईद कह सकते हैं हम। ये दूसरी रिवायत। और एक और रिवायत खुद जो है वो मरहूम कुलैनी काफ़ी में 3 रिवायतों को नक़ल करते हैं और नक़ल करने के बाद से फरमाते हैं वो 3 रिवायतों को लाते हैं और वो 3 रिवायतें दलालत करती है कि शब क़द्र से मुराद 19वीं माह मुबारक रमज़ान है। अब कुछ और रिवायतों में मुख्तलिफ़ दिन भी वारिद हुए हैं। किसी में जो है वो 22 कहा गया है रिवायत में, किसी में 23 है, किसी में 27 है, किसी में 28 है, किसी में 29 भी बयान हुई है। लेकिन हम अहले तशय्युं के यहाँ जो रिवायात मुतअद्दिद तौर पर ताकीद करती है कि शब क़द्र से मुराद कौन सी शब है, वो 23वीं शब पर कसरत से रिवायत दलालत करती है। जी,
یوں تو روایات میں بہت سی شبہ ہیں جن کو لیلۃ القدر کی شب قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قبلہ نے بیان کیا، مولا کے احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، اور زیادہ جس شب کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے 23 رمضان المبارک کی شب، جس میں احتمال زیادہ ہے کہ یہی شب قدر ہو۔ جی، تو ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے قبلہ سے کہ اہل سنت کی نظر میں شب قدر کی شب کون سی ہے؟ جیسے کہ میں نے بیان فرمایا کہ اہل تشیع کے روایت پر اگر ہم نگاہ کریں تو ان کے یہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اہل تسنن کے یہاں بھی طرق روایت میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی روایت نہیں پائی جاتی جس سے اہل سنت یہ تعین کرے کہ مثلا 23 کی شب ہے یا جو ہے 22 کی ہے یا 27 کی ہے۔ مختلف روایات وارد ہوئی ہے۔ میں یہاں پر چند روایتوں کو نقل کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، چونکہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی مراد ہے یا نہیں مراد ہے، تو اہل سنن کے عنوان سے سب سے پہلی میں روایت جو یہاں پر نقل کرنا چاہوں گا ابو حنیفہ جو ہے وہ شرح الاحزان میں اپنے ایک عقیدے کی ترویج کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں اور وہ اس عقیدے کا اعتراف کرتے ہیں کہ شب قدر کو ہم معین نہیں کر سکتے، یعنی ابو حنیفہ شرح الاحزان میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شب قدر کا تعین کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں چونکہ شب قدر جو ہے وہ تمام راتوں میں پنہان ہے، لہٰذا ہم تعین نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرا راوی ہے کہ جس کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ شب قدر کو درک کرے تو وہ اس عنوان سے یہ روایت لاتا اور کہتا ہے کہ کون انسان شب قدر کو درک کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ انسان شب قدر کو درک کر سکتا ہے کہ جس نے پورے سال عبادت بسر کی ہو، یعنی انسان کی پوری سال کی زندگی جو پورا سال ہے، طویل سال میں انسان مصروف عبادت رہا ہو، یعنی شب زندہ داری کی ہو، تسبیح و تحلیل کیا اور فقط اس نے اپنی راتوں کو بسر کیا ہو، خالق کائنات کی یاد میں۔ تو یہ دو روایت۔ اب 10 دن کا جو میں نے ذکر کیا تھا وہ اہل تسنن کی روایتوں میں بھی 10 دن کا ذکر پایا جاتا ہے کہ شب قدر سے مراد آخری 10 دن ہیں، یعنی 20 سے لے کر 30 دن۔ اس کے عنوان سے دو روایتوں کو میں یہاں نقل کرنا چاہوں گا۔ ایک راوی ہے الحاوی کبیر، دوسرا راوی ہے عبداللہ ابن عمر۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک حدیث کو لاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر سے مراد آخری کی 10 راتیں ہیں، تو یہ ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتیں 20 سے لے کے 30 تک۔ یہ ایک دو روایتیں راوی جو میں نے یہاں بیان کیا جو 10 پر دلالت کرتی ہے اہل تسنن کے منابع کے عنوان سے۔ دو اور روایتوں کو میں یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا، ایک صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایک ابن عمر کی روایت ہے۔ یہ دو روایت دلالت کرتی ہیں اس بات کی تائید میں کہ شب قدر سے مراد 23ویں کی شب قدر ہے۔ صحیح مسلم اور ابن عمر روایت بیان کرتے ہیں اور روایت کو لا کر یہ نتیجہ بیان کرتے ہیں ہمارے لیے تسنن کے منابع میں کہ شب قدر سے مراد 23ویں کی شب قدر ہے، اور وہ اس بات کے اقرار بھی کرتے ہیں۔ کیوں 23ویں کی شب قدر کہتے اس لیے کہ صحابہ کرام 23ویں کو شب قدر مناتے تھے، اور ان کے بعد سے تابعین بھی جو ہیں وہ بھی 23ویں کو شب قدر مناتے تھے۔ تو یہ دو روایت جو ہے وہ 23ویں کی تائید میں ہے، اور دو اور روایتیں ہیں۔ ایک روایت جو 27 پہ دلالت کرتی ہے تسنن کے منابع کے عنوان سے، اس میں ایک راوی ہے ابی بن کعب کہتا ہے کہ شب قدر سے مراد 27ویں کی شب قدر ہے۔ اور ایک اور روایت جناب عائشہ سے ہے کہ جناب عائشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو 27 کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو کچھ روایتیں دلالت کر رہی تھی 10 کے آخر پر منابع تسنن میں، کچھ روایتیں 23 کو، کچھ 27 پر۔ اب یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ مثلا اہل تسنن 23 کو کیوں مناتے ہیں،
اب یہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے، ناظرین بھی ہم سے اکثر پوچھتے ہیں ہم 27 کو کیوں نہیں مناتے ہیں اور اہل تصوف 27 کو کیوں مناتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ اس لیے کہ ہمارے منابع کے عنوان سے جو کثرت طرق روایت ہے جو دلالت کرتی ہے وہ 23 پر ہے، لہذا ہم 23 کو مناتے ہیں، اور ان کے منابع کے عنوان سے حالانکہ روایت 23 پہ بھی دلالت کرتی ہے، روایت دیگر اس پہ بھی ہے، آخری کی 10 پہ بھی ہے اور 23 پہ بھی روایت، 27 پر بھی روایت، جیسے میں نے ابھی نقل کیا دو روایت، ابی بن کعب کی ایک جناب عائشہ کی روایت، اس سے استعمال کرتے ہوئے ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ روایت ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اب وہ اپنے منابع کے عنوان سے 27 کو مناتے ہیں اور ہم اپنے منابع کے عنوان سے 23 کو، تو یہ ہمارا اختلاف۔ جی بہت ہی عمدہ اور خوبصورت طریقے سے شبہائے قدر کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے نزدیک وہ قبلہ ہمارے درمیان بیان فرما رہے تھے۔ تو ایک چیز جو میں نے نوٹ کی قبلہ وہ یہ ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان آخری 10 دن کے بارے میں اتفاق ہے، یقیناً، یعنی اتفاق ہے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان پورا برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس پورے مہینے سے مومنین استفادہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آخری 10 شب کو جو ہے وہ ان کا احیاء کیا جائے اور انہی شبوں میں شب قدر کو بھی تلاش کیا جائے۔ تو آخر میں ہم جناب قبلہ سید فیض ظفر رضوی صاحب کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں، اور آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔